السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے حریہ؟ میرے لیے منت کے خلاف یہ سب سننا آسان تھا؟ میں وہاں پر کیسے خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں، مگر ہور میں برداشت ہی تو نہیں ہے۔ کتنا سمجھا کر اس کو وہاں سے لے کر آئے ہیں کہ گھر جا کر ایسے پریزنٹ کروانا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلاج ہور پر ناراض ہو رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے وجدان کے روم میں آ گیا تھا۔ پلیز بلاج، میرے سامنے میری بہن کو ڈانٹنے کی جرات مت کرنا۔ میں آج بھی وہی وجدان ہوں جو اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وجدان ہور کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بلاج کو آنکھیں دکھائیں۔ نہیں نہیں جی، میں آپ کے بعد بھی آپ کی بہن کو نہیں ڈانٹتا تھا، مگر آپ کی بہن کافی سرکش ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دے۔ بلاج وجدان کی بات پر ہنستے ہوئے حریہ کی شکایت لگا رہا تھا۔ میری بہن بہت سمجھدار ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ وہ پیار سے اپنی بہن کی طرف داری کر رہا تھا۔ وجدان بھائی کیوں نہیں تھے آپ اتنی دیر یہاں پر؟ اپنے بھائی کی محبت پر ایک بار پھر سے حور کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اپنے بھائی کے سینے سے لگتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ حریہ، یہ رونا نہیں، تم جانتی ہو تمہارا رونا مجھے بچپن میں بھی پسند نہیں تھا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وجدان نے پیار سے اپنی بہن کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی آنسو صاف کیے تھے۔ بلاج، رات میں یہیں پر رک جاؤ، میرا جانے کو دل نہیں کر رہا۔ حور کی بات پر بلاج کا رنگ اڑ گیا تھا، جس کو دیکھ کر وجدان کو ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں حور بیٹا، تم جاؤ، صبح پھر آ جانا، ورنہ تمہارے شوہر کو ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ وجدان کا بلاج کی حالت پر ہنس دیا تھا، کیونکہ آپ کی بہن پہلے ہی بہت عرصہ یہاں پر رہ چکی ہے اور یہاں پر آ کر جانے کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے لے کر گیا ہوں، اس لیے میرا گھبرانا بالکل جائز ہے۔ وجدان کی بات پر بے باک بلاج نے شرمانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکل سے حور کو رضامند کرتے ہوئے وجدان نے بلاج کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ وجدان کا روم آج بھی اسی طرح سے سیٹ تھا۔ اپنے روم میں آ کر اس کی سب پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ اندر سے بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا اپنے روم میں آ کر۔ کمی تھی تو صرف یار وجدان کی۔ یار وجدان کے بغیر یہ روم نہ اسے کل اچھا لگتا تھا نہ آج۔ اپنی الماری کو کھول کر دیکھا تو اس کے کپڑے آج بھی ترتیب سے الماری میں لگے ہوئے تھے، مطلب کہ اس کی ماں نے اپنی یادوں سے کبھی بھی وجدان کو دور نہیں ہونے دیا تھا۔ کیوں امی جان، کیوں آپ نے یہ سب کر کے اپنے بیٹے کو مشکل میں ڈال دیا ہے؟ اگر آپ نے سائڈ پر ہو کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوتا تو بہت سے بے گناہوں کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گا، بہت سے رشتوں کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر عدل اور انصاف سے فیصلہ لیتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ آپ میری ماں ہیں اور ہمیشہ میری ماں رہیں گی۔ میری جنت ہمیشہ آپ کے قدموں تلے رہے گی۔ کیوں امی جان، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ کیوں حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ نے خود کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد ہی آپ کے لیے کڑے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں؟ سخت دل وجدان کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے اپنے روم میں نظر دوڑاتے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے وجدان بھائی اپنے روم میں کھڑے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، بغیر اجازت کے روم میں آ گیا ہوں۔ ازلان روم میں داخل ہوتے ہی وجدان کو درد کی دنیا سے واپس لے آیا تھا۔ آؤ آؤ ازلان، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وجدان خیالاتی دنیا سے باہر آتے ہوئے مسکراتی نظروں سے ازلان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے وجدان بھائی کو جھوٹ بولنا آ گیا ہے، افسوس کی بات ہے، جو ہمیشہ ہمیں سچ کے راستے پر چلنے کی نصیحت کیا کرتا تھا۔ آج میرے بھائی کو حالات نے اس قدر بدل دیا کہ میرا بھائی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط بیانی کر رہا ہے۔ ازلان متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے وجدان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا خوبصورت منظر تھا! تو شہزادے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، دو جسم ایک جان، دو دل ایک دھڑکن، اور بدقسمت ہے ان دو شہزادوں کی ماں، جتنی خوبصورت اولاد کے ہوتے ہوئے ایک ایسی آگ میں جھلس کر خود کو تباہ کر چکی تھی، جس کو اگر وقت رہنے پر وہ اپنا نصیب سمجھ کر مان لیتی تو آج یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا۔
तुम्हारी इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? मेरे वजदान भाई को कोई भी मतलब समझाने की हमारी औकात नहीं, क्योंकि हमारे भाई इतने समझदार हैं कि बिन कहे हमारे दिलों का हाल जान लेते हैं। मानते हैं कि हम अपने भाई जितने समझदार नहीं हैं, मगर अपने भाई के दर्द से फटते हुए दिल को हम भी देख सकते हैं। समझदार ना सही, मगर बेवकूफ़ की लिस्ट में भी हमारा नाम शामिल नहीं होता। अज़लान की बात पर वजदान ने कहर बरसाती नज़रों से देखा। गुस्से से मत देखें भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त सिर्फ अम्मी जान के बारे में सोच रहे हैं। कम से कम मुझसे तो सच छुपाना बंद कर दें। मैं भी आपका ही जिस्म का हिस्सा हूँ। एक साथ माँ के पेट से लेकर 34 साल ज़िंदगी गुजारी है। आपके दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप चाहे लाख कह लें कि गुनहगार को इसकी गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए। आप चाहे लाख मुझे और हुरिया को समझा लें, मगर आपसे अपना दिल समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें सहारा देने के लिए आपके मजबूत हाथ हमारे गिर्द लपेटे हुए हैं, मगर अपने कलेजे के टुकड़े होते हुए आपसे समेटे नहीं जा रहे। क्या हम नहीं जानते कि आप अम्मी जान से कितना प्यार करते हैं? अज़लान एक के बाद एक बात बोलता चला गया। अज़लान की आंखों में सच्चाई देखकर वजदान नजरें चुराते हुए इसकी तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। अगर वह कुछ देर और अज़लान की आंखों में देखता तो मजबूत दिल शहजादा अपने दिल के हाथों बेबस होकर रो देता। वजदान को रोना शर्मिंदगी लगता था, जबकि अज़लान की कही हुई एक एक बात सच थी। वह अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और वह आज अपनी जन्नत को गुनाहगार के रूप में देखना इसके लिए किस कदर तकलीफ दे था, ये तो वो किसी से बयान नहीं कर सकता था। भाई, लगा ले मुझे सीने से और बह जाने दे अपनी आंखों से तकलीफ दे जलते हुए आंसुओं को। भाई हूँ आपका, कसम खाता हूँ ये बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। ये घुट घुट कर आप बीमार हो जाएंगे भाई। हम आपको दोबारा नहीं खोना चाहते। वजदान तो मजबूती से अपने दिल को मुट्ठियों में दबोचे इसकी जानिब पेट किए खड़ा था, जबकि अजलान सॉफ्ट दिल का मालिक था, जो अपने भाई का दुख पूछते हुए खुद ही रो दिया था। अजलान भी तो इस वक्त बहुत तकलीफ में था। आखिर वो इसकी भी तो माँ थी। बेशक वो अपनी माँ के लिए माँ के किए की वजह इनसे नाराज़ थे, मगर एक अच्छी औलाद के लिए अपनी माँ से नफरत करना बहुत मुश्किल होता है। इसी मुश्किल वक्त से सुरैया बेगम की औलाद गुजरी थी। अजलान के रोने पर वजदान ने तड़प कर पलटते हुए खींचकर इसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे बाप अपने बच्चे को खींचकर सीने में छुपा लेता है। वजदान के लिए हुरिया और अजलान इसके बच्चे थे। अजलान की उम्र अपने बराबर होने के बावजूद भी दोनों में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, ऐसा रिश्ता जो आज तक ना देखा ना सुना था। इस नफसा नफसी के दौर में अजलान और वरसान जैसे दो भाई मोहब्बत की जीती जागती मिसाल थे। दोनों के दिलों ने एक दूसरे के बगैर धड़कना सीखा ही नहीं था। दोनों भाई तड़प कर एक दूसरे को सीने से लगाए हुए आंसुओं से रो रहे थे। रूम की हर दीवार इन की दर्द की शिद्दत से लरस रही थी। वो दोनों भाई अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए एक दूसरे को दर्द की दास्तान सुना रहे थे। दोनों की आंखों से जलता हुआ पानी बहकर दिल में लगी हुई आग की अक्कासी कर रहा था। न जाने कितनी देर वो दोनों भाई बैठे हुए अपने दिल का गम हल्का कर रहे थे। और जब से घर वापस आई थी तो इसे शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो आज रात अपने मायके में रुककर अपने वजदान भाई से मन्नत से फजर से बहुत सी बातें करना चाहती थी, मगर यहाँ दिल के हाथों मजबूर। भला जिसे साथ तो ले आया था, मगर अब वो पाँव पटकती हुई इधर जाती तो कभी उधर। वो बलाज पर अपना गुस्सा तारी करना चाह रही थी, मगर बलाज तो ढीठ बनकर खामोशी से बैठा हुआ था, जैसे से ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। बलाज की खामोशी हूर को और तब चढ़ा रही थी। कितनी बार तो वो जग से पानी भरकर पीने के बाद ग्लास को साइड टेबल पर पटक चुकी थी, और हर बार ग्लास को पटकते हुए गहरी नज़रों से बलाज को ज़रूर देखती कि शायद अब की बार बलाज को समझ आ जाए कि हूर को गुस्सा चढ़ा हुआ है। सच बात तो ये थी कि हूर को बलाज के झगड़ा करना था, जो कि सारे रास्ते में वो नहीं कर सकी, क्योंकि बलाज ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। बलाज को अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि हूर को झगड़ा करना है, इसलिए वो इसे मौका नहीं दे रहा था। बलाज जो सामने दीवार स्क्रीन पर रोमांटिक मूवी लगाकर देख रहा था, और हूर की हर हरकत पर वो नज़र रखे हुए था, मगर बज़ाहिर ये दिखा रहा था कि वो पूरी तरह से मूवी देखने में मसरूफ़ है। अब हूर के गुस्से से बस हो चुकी थी। अपनी साइड पर बेदर्दी से लेटे हुए इसे तकिया उठाकर चेहरे पर रखते बलाज की मुख्तलिफ सिमत में करवट लिए सोने का पूरा एहतमाम कर चुकी थी। बलाज के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। शरारत लब खनी मूंछों तले मुस्कुरा रहे थे। अपनी तरफ पीठ किए सोई हुई हूर को गहरी नज़रों से देखते हुए वो दांतों तले निचले होंठ को दबाते हुए बेडरूम से सर टिका गया।
وہ تو صرف حور کو تنگ کرنے کے لیے خاموش بیٹھا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ حور کا وجود ہلکے ہلکے سے ہچکولے لے رہا ہے، مطلب کہ وہ تکیے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ بلاش تڑپ کر سیدھا ہوتے ہوئے کھسک کر اس کے قریب ہوا تھا۔ حور تم رو رہی ہو؟ وہ تڑپ کیا تھا؟ حور کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ بلاش پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ تکیے کو سختی سے اپنے چہرے پر رکھے ہوئے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی، تو بلاش کو کنفرم ہو گیا تھا کہ حور رو رہی ہے۔ حوریا ایسا کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ کبھی کبھی تم بالکل چھوٹی بچی بن جاتی ہو جس کو ہمیشہ اپنے مائکے میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے سختی سے تکیے کو اٹھا کر سائڈ پہ کرتے ہوئے بلاج ایک ہاتھ اس کے اوپر لے جاتے ہوئے بیڈ پر رکھے اسے اٹھنے سے روک چکا تھا۔ تو آپ کون سا میری خواہش کو پورا کرتے ہیں؟ آپ نے بھی تو ہمیشہ ضد کر کے مجھے ساتھ لے کر ہی آنا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ دن میں وہاں رک جاتی تو آپ کا کیا چلا جاتا۔ وہ سچ میں دکھی تھی۔ آنسو بہہ کر اس کے رخساروں کو بھگوتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو بڑھا کر کسی میگنیٹ کی طرح بلاج کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوشش نہیں کرتا تمہیں وہاں چھوڑنے کی؟ مگر یار اس دل کا کیا کروں جو تمہارے بغیر کہیں لگتا ہی نہیں۔ اس کے رخساروں سے بہتے ہوئے قطرے شبنمی قطروں کو چنتے ہوئے گمبھیر آواز میں سرگوشیاں اتاری، میری خوبصورت بیوی یہ تمہاری قربت کے معاملے میں باغی ہو چکا ہے، میری ایک نہیں سنتا۔ بلاج نے جھک کر بڑی محبت سے اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے لبوں سے رب کرتے اپنی محبت میں بے بسی کا یقین دلایا۔ کوشش کریں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ ایک رات کے لیے تو اپنے دل کو سمجھا سکتے ہیں۔ حور کا غصہ پل بھر میں وہ ختم کر چکا تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی، وہ اس کا شوہر۔ جب یوں محبت میں بھیگے ہوئے لہجے سے اپنے بے بس دل کا حال سنا رہا تھا تو وہ یکدم سے کمزور پڑنے لگی تھی۔ مشرقی بیویاں جتنی بھی اپنے شوہر سے ناراض ہوں مگر شوہر کی محبت کے آگے دو پل میں ہی جھک جاتی ہیں۔ میری حور کو کیا لگتا ہے کہ میں کوشش نہیں کرتا یار بہت کوشش کرتا ہوں اپنی حور کے دل کی بات کو سمجھ کر اس کی خوشی کی خاطر اسے وہاں پر چھوڑا ہوں، مگر کیا کروں یار، میرا دل مجھے ہر بار میری حور کے سامنے ذلیل کروا دیتا ہے۔ اس کے خوبصورت روٹھے ہوئے چہرے پر انابی لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشیوں میں بولتا ہوا اس سے شدید غصے کو منٹوں میں دور کرتا جا رہا تھا۔ وہ بلاش کی گرمائی ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اپنی سانسیں حلق میں روکے ہوئے تھی۔ جب تم نہیں ہوتی مجھے اپنا کمرہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں کو پیار سے چومتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر لمحوں کی گرمی چھوڑ رہا تھا۔ ایک رات کی تو بات تھی، اگر میں وہاں رک جاتی تو مجھے سب کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل جاتا۔ وہ ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں آنکھیں بند کیے ایک بار پھر سے ہلکی سے مزاحمت کرتے ہوئے بولی، اور آج کی رات جو تمہارے بغیر اذیت میں کروٹیں لیٹتے ہوئے گزارتا اس کا کیا؟ تم جانتی ہو کہ مجھے تو نیند میں بھی تمہارا کروٹ لے کر مجھ سے دور ہونا گوارا نہیں۔ حور میں نے کب منع کیا ہے کہ تم وہاں نہیں جانا؟ یار صبح جیسے ہی میں گھر سے نکلوں گا تمہیں وہاں ڈراپ کر دوں گا، تم سارا دن وہاں پر رہنا، مگر جب گھر آؤں گا تو تمہیں ہی لے کر لوٹوں گا۔ حور صاف لفظوں میں، میرا تمہارے بغیر ایک منٹ گزارا نہیں۔ چودھری بلاج کو ہر لمحہ اپنی حور اپنے پاس چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ حور کا غصہ پوری طرح سے ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ بلاش کی محبت کو دل سے محسوس کرتے ہوئے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اپنی دل کی باتیں لبوں سے سناتے ہوئے اس کے دل میں اتار رہا تھا۔ حور اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے اس کی باتیں سنتی، اس کے سینے پر نرمی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی بلاج کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب کافی دیر تک حور نے ہوں ہاں میں کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنے مخملی ہاتھوں کو اس کے مضبوط سینے پر رب کیا تو بلاج نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ حور بیبی، اب یہ تم نے زیادتی کر دی ہے۔ ظالم بیوی تمہارے مائکے نہیں چھوڑ آیا تو اس کی سزا تم ایسے دو گی؟ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے بلاج اونچی آواز میں بولا، مگر حور بیبی اس کے بہکے جذباتوں سے بے خبر گہری نیند میں سو چکی تھی۔ اس کی گہری تیز سانسیں اس کی بات کا ثبوت تھیں کہ وہ سچ میں نیند میں سو چکی ہے۔ بلاج آج اپنی حور کے ساتھ رومانٹک مووی دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر پروگرام تو بڑھ گیا۔ بلاج نے دل پر پتھر رکھ لیا، حور کو آج رات تنگ کر کے اس کی نیند میں خلل پیدا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی حور کافی ڈسٹرب تھی جس کو وہ پوری طرح سے نارمل کر چکا تھا۔ آج حور کے لیے آزادی تھی۔ اس آزادی کو دینے کے لیے کتنی مشکل سے اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ اس کے بے لگام موزوں اور جذبات حور کی محبت میں دیوانے ہوئے صرف حور کی قربت چاہتے تھے، مگر آج چودھری بلاج نے اپنے آوارہ ضدی دل پر پہرے لگا کر اسے روک رکھا تھا کہ وہ آج اپنی حور کو تنگ نہیں کرے گا۔ حور کو اپنے ہی جذباتوں سے چھپا کر اپنی مضبوط باہوں کے دائرے میں کستے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر حور کے فور ہیڈ پر لب رکھتے ہوئے گرم لمس چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لی
کتنا مشکل ہوتا ہے محبوب کو اپنے آپ سے بچانا۔ یہ تو اس وقت کوئی چودھری بلاد سے پوچھے جو اپنی حور کو اپنے ہی بے لگام جذباتوں سے چھپائے اپنے مضبوط سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ پری یہ والا روم آپ کا ہے، اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ ساتھ والا روم میرا ہے، مطلب آپ کا اور میرا روم الگ الگ ہوگا۔ پری حیران تھی، حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے حماد کو گھور رہی تھی، جیسے اسے حماد کی بات بالکل پسند نہیں آئی ہو۔ جی بالکل، آپ کا روم الگ ہوگا اور میرا الگ ہوگا، مگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ دیکھیے مسٹر حماد، پہلے تو مجھے آپ کہنا بند کر دیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی بزرگ ہستی ہوں جسے آپ اتنا احترام سے ایک ساتھ بلا رہے ہیں۔ میرا نام پری ہے، جسٹ پری کہہ کر بلائیں۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو چھوٹا کیے حماد کو گھورتے ہوئے بولی۔ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ حماد مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا اس کی معصوم سی دھمکی کو سن رہا تھا۔ ہیلو مسٹر حماد، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ حماد کے سامنے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کرتی ہوئی بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا ہے۔ پری ہوں میں پری، سب سمجھتی ہوں اور سب سمجھا بھی سکتی ہوں۔ مجھے سب پتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک ہی روم میں سوتے ہیں، اور جو ہسبینڈ وائف ایک روم میں نہیں سوتے ان کا ریلیشن شپ بہت خراب ہوتا ہے۔ مطلب کہ ہسبینڈ کا باہر افیئر چل رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے باہر افیئر چلانے کی کوشش بھی کی تو مسٹر حماد میں آپ کا وہ حشر کروں گی کہ آپ یاد رکھیں گے، اور اگر آپ کی اس حرکت کے بارے میں احد بھائی کو پتہ چل گیا تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا کیا حشر ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے مقابل کے دل کی دھڑکنوں پر سیدھا وار کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی بچکانہ باتیں، اس کی ادائیں، سب کچھ حماد کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کی وجہ بن رہی تھی۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ کے ساتھ اپنے دل کی بے ترتیبی کو دیکھتے ہوئے حماد کو کچھ تو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی اسے زیادہ دن تک خود سے دور نہیں رہنے دے گی۔ سارے حق رکھتے ہوئے حماد ایک سمجھدار 32-33 سالہ نوجوان تھا جو حریہ کو بخوبی جانتا تھا کہ ابھی پری اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ کر سنبھال سکے۔ اس رشتے کو ابھی بہت زیادہ وقت کی ضرورت تھی۔ پری نادان تھی مگر حماد سمجھدار، اس لیے وہ دوری بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی حماد کے لیے کڑا امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ مس پری، آپ نہیں، تم بے فکر رہو، میں کوئی افیئر نہیں چلاؤں گا۔ رات کافی ہو چکی ہے، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ تم اپنے روم میں آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ مسکرا کر اپنے جوان جذباتوں کو لگام ڈالتے ہوئے روم سے نکل کر اپنے روم میں آ گیا۔ اتنی بے وقوف نہیں ہو جو آپ کی باتوں میں آ جاؤں۔ وہ حماد کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی روم میں اپنا ہینڈ کیری کھینچ کر لے آئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ آپ کے روم میں رہنا ہے اور آپ مجھ سے میرا یہ حق چھین نہیں سکتے۔ وہ بالکل ٹپیکل بیویوں کی طرح اسے دھمکیاں دیے جا رہی تھی۔ پر یہ کیسی ضد ہے؟ ہم ایک ہی گھر میں ہیں اور ہماری شادی ہو چکی ہے، میں تم سے بھاگ کر کہیں دور نہیں جا سکتا، مگر فی الحال ہمارا الگ روم میں رہنا بہتر ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، جب ہمارے رشتے کو سنبھالنے کے لائق ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے روم میں رکھوں گا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ کس نے کہا کہ میں بچی ہوں؟ پری بڑی ہو چکی ہے اور میں اپنے رشتے کو بہت اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہوں۔ مجھے سب پتا ہے کہ ہسبینڈ کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اچھا تو بتاؤ کیسے رکھو گی تم میرا خیال؟ حماد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے متلاشی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہنسی آ رہی تھی پری کی باتوں پر۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کی پیاری سی کمسن بیوی کو کہاں تک نالج ہے ہسبینڈ کو سنبھالنے کی۔ آپ کو روز صبح پیار سے اٹھاؤں گی۔ اچھا، مطلب کتنے پیار سے اور کیسے اٹھاؤ گی؟ ہر سوال کا صحیح جواب دو، پھر تمہارے اس روم میں سونے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر باندھے اور ایک تھوڑی پر جمائے ہوئے اس کی باتوں کو متوجہ ہو کر سننے لگا تھا۔ میں اپنے گیلے بال آپ کے چہرے کے اوپر کرتے ہوئے پانی کی بوندیں گراؤں گی، پھر آپ ہلکا سا مجھ پر غصہ دکھائیں گے، پھر آپ میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنے اوپر گرا لیں گے، اور پھر آپ میرے فور ہیڈ پر کس کریں گے، اور اس کے بعد مجھے شرم آ رہی ہے، میں اور نہیں بتا رہی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے سرخ ہوتے رخساروں سے شرما رہی تھی۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو میں پوری بات سننا چاہتا ہوں کہ تم کیسے میرا خیال رکھو گی۔ اگر میرے ساتھ میرے روم میں رہنا ہے تو پہلے مجھے سب بتانا پڑے گا کہ تم میرا کتنا اور کیسے خیال رکھ سکتی ہو۔ نہیں بتا سکتی نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس سے آگے کا ہی بتا دیتی ہوں۔ مجھے نہیں یہیں سے سننا ہے جس پر تمہیں شرم آ رہی ہے، ورنہ پھر تم میرے کمرے سے نہیں سو سکتی۔ نہیں میں بتاتی ہوں۔ وہ گھبرائی تھی۔ پھر آپ مجھے اپنی سینے پر آ کر گرا کر آہستہ سے میرے سر کو اپنے اوپر جھکاتے ہوئے مجھے لپ کس کریں گے۔ اور بتا تو رہی ہوں۔ ہاں تو میں بھی سن رہا ہوں۔ حماد کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر۔ اور پھر میں شرما کر بھاگتی ہوئی کچن میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ کچن میں کیوں چلی جاؤ گی؟ بدھو،
آپ مجھے کس کریں گے تو مجھے شرم آئے گی نا، اور پھر شرم سے بھاگ کر میں کچن میں جا کر آپ کے لیے ناشتہ بنانے لگوں گی۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کرنے کے بعد لڑکیاں شرما کر کچن میں چلی جاتی ہیں۔ تو پھر شادی کرنے سے پہلے تھوڑا ہسبینڈ وائف کے رشتے کے بارے میں سمجھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ آپ سے تو زیادہ سمجھدار میں ہوں، جسے شادی کے بارے میں سب پتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، تم ہو نا مجھے بتانے کے لیے۔ میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تم مجھے جو بھی سمجھاؤ گے میں بہت جلد سیکھ جاؤں گا۔ مطلب کہ سب کچھ مجھے سمجھانا پڑے گا؟ پری بالکل سیریس تھی۔ اسے سچ میں لگ رہا تھا حماد اتنا ہی بدھو ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اور پری شادی شدہ زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ اسے اپنے بارے میں یہ بہت بڑا وہم تھا۔ معصوم پری جو خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ رہی تھی، اسے کیا پتا تھا سامنے کھڑا ہوا ماسٹر پیس اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو نہ تو معصوم تھا اور نہ ہی نادان، جسے شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو۔ ہر چیز کا پتا ہوتے ہوئے بھی اس بیچاری معصوم لڑکی سے ایسے سب کچھ پوچھ رہا تھا جیسے اس کو سچ میں بھی کچھ بھی پتا نہ ہو۔ پری جو بے وقوف یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے یہ شادی کے بارے میں سب پتا ہے، اسے خاک بھی پتا نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایک شرط پر سب سمجھاؤں گی۔ جی میم، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز سے بول رہا تھا۔ آپ میری ہر بات دھیان سے سنیں گے، میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، میں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر جب میں کچن میں شرما کر جاؤں گی، آپ اپنے ہاتھوں سے پیارا سا ناشتہ بناؤں گی، پھر آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور کچن میں آ کر میری گال پر کس کریں گے، پھر میں اور بھی شرما جاؤں گی۔ پھر آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں گی، پھر آپ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے، میں شرماتے ہوئے کھا لوں گی۔ ناشتے کے بعد روم میں آ کر پھر آپ کو کس کروں گا۔ آپ پھر سے شرما جائیں گی۔ حماد نے اس کے بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے دانت نکال کر کہا تو پری نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہا تھا نا میری بات کو دھیان سے سنیں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں سکھاؤں گی۔ سوری سب سکھاؤں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ پری کی دھمکی پر وہ لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ میں روم میں آ کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ جیسے کہ آپ کی شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہوگا تو میں سوئی میں دھاگا ڈال کر نظریں چکائے ہوئے آپ کی شرٹ پر بٹن لگاؤں گی۔ نہیں، مگر شرٹ پر بٹن لگانے کے لیے نظریں چکانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ بیچ میں بول رہے ہیں۔ آپ بہت برے اسٹوڈنٹ ہیں۔ سوری میم، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ لیکچر کنٹینیو کریں۔ جب میں ایڑیاں اوپر اٹھا کر شرٹ پر بٹن لگاؤں گی، مگر شرٹ پر بٹن لگانے کے لیے تم ایڑیاں کیوں اٹھاؤ گی؟ اب کی بار حماد سچ میں حیران ہوا تھا۔ اسے ایڑیاں اٹھانے والا سین سچ میں نہیں پتا تھا۔ آپ سچ میں بدھو ہیں۔ اپنی اور میری ہائٹ دیکھیں، وہ اشارے سے اپنے سر کو حماد کے سینے تک لے جا کر بتا رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو ہائٹ برابر کرنے کے لیے آپ ایڑیاں اٹھائیں گی۔ اوکے میم، سوری، یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کر کے رکھوں گا تاکہ کبھی بھولوں نہیں۔ اور پھر ایڑیاں اٹھا کر ہائٹ کو آپ کے برابر کرتے ہوئے میں آپ کے بٹن لگاؤں گی۔ جب میں بٹن لگاؤں گی آپ مجھے دیکھیں گے، میں پھر سے شرماؤں گی، پھر ہلکی ہلکی سی ہوائیں چلیں گی، روم میں سانگ میں پہلے سے ہی پلے کر دوں گی، پھر آپ میرے فور ہیڈ پر کس کرتے ہوئے آفس چلے جائیں گے اور میں آپ کو ہاتھ ہلا کر بائے بائے بولوں گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا تو سارے فلمی سین میں صرف پری کا ایک ہی اہم رول نظر آ رہا تھا، وہ شرمانے کا۔ مطلب ہر بار سب کچھ کرنا اسے تھا، پری نے صرف شرمانا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ شام کو گھر آئیں گے، میں شرماتے ہوئے دروازہ کھولوں گی۔ اب کی بار پری کے شرمانے والی بات پر حماد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو بس ہنس رہا ہوں۔ میں کتنا بدھو ہوں، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا۔ اچھا ہوا تم مجھے شادی اور ہمارے رشتے کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھا رہی ہو۔ میں سب کچھ یاد رکھوں گا، وہ بمشکل ہنسی کو دباتے ہوئے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے پری کی باتیں سننی تھی، وہ دلچسپی سے پری کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پری خاموش ہو۔ اس کی فلمی جنرل نالج اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پری کی باتوں سے ایک بات تو حماد کو سمجھ آ رہی تھی کہ پری نے پوری شادی کا جو سیٹ اپ بنا رکھا ہے وہ سب اس نے فلموں سے ہی نالج حاصل کی ہے، اور لگتا ہے فلمیں بھی وہ اسی طرح کی دیکھتی تھی، جہاں پر ہیروئن کو ہیرو کے ساتھ بیڈ روم کے بیڈ پر بٹھا دیا جاتا تھا اور ہیروئن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی بیڈ پر گرتے ہی سامنے گلاب کا پھول آ جایا کرتا تھا
اور پھر صبح ہو جاتی تھی، مارننگ سین شروع ہو جاتا تھا۔ اس گلاب کے پھول اور مارننگ کے بیچ میں کیا ہوتا تھا وہ پری کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو اصلی شرم تو پری کو پھر آنی تھی۔ اگر پری آج کی نیو فلمیں دیکھتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ آج کل کی ہیروئن شرماتی نہیں ہے، وہ تو ہیروؤں کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور کس کے بعد جو کہانی ہے وہ بھی اسے سمجھ میں آ جاتی۔ پری سے فلمی سین دکھاتے جا رہی تھی اور حماد اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً پورا 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حماد کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پری کے ساتھ سالوں سے رہ رہا ہے۔ وہ اجنبیت والی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ حماد کو وجدان کی بات یاد آ گئی تھی کہ بیوی اگر بچکانا سوچ رکھتی ہو تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ وجدان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ حماد کو اب احساس ہوا تھا پری کے ساتھ وقت کیسے گزر گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ ہمیشہ گھر میں اکیلا رہ کر وہ بور ہو جایا کرتا تھا۔ پری اب تم جا کر چینج کرو، کافی رات ہو گئی ہے، باقی کا تم مجھے صبح سمجھا دینا۔ پری بھی کھڑی کھڑی شاید تھک گئی تھی۔ حماد کے کہنے کی دیر تھی کہ جلدی سے بات مان گئی۔ 1 منٹ بات سنیں، آپ مجھے بدھو بنا رہے ہیں، میں کیوں چینج کروں؟ آپ مجھے میرا گفٹ دیں۔ وہ واش روم کے دروازے سے واپس پلٹ آئی تھی، جلدی سے اسکرول کرتی ہوئی بیڈ کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئی، اپنے لہنگے کو اپنے چاروں طرف میں گلائے میں پھیلاتے ہوئے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح چہرے کے آگے کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ حماد کو اس قدر ہنسی آ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے کہکے لگا کر ہنسے، مگر وہ پری کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے شادی کا مطلب یہی تھا تو حماد اس کا معصوم سا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو مسز حماد کاظمی۔ حماد نے آنکھیں بڑھ کر بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اسے شادی کی مبارکباد دی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، چلے میرا گفٹ دیں۔ وہ نازک سی ہتھیلی سامنے پھیلائے ہوئے حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا گفٹ مانگ رہی تھی۔ سوری پری، میں گفٹ لانا بھول گیا ہوں، میں بدھو ہوں نا، صبح تمہارے لیے تمہاری پسند کا گفٹ لے آؤں گا، ابھی کے لیے سوری۔ چلو کوئی بات نہیں، پری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی، کتنی معصوم ہے یہ۔ وہ اپنے دل میں سوچ کر شرمندہ تھا کہ کیوں وہ اس کے لیے گفٹ نہیں لایا، جب نکاح کر لیا رخصت کر کے لا رہا تھا تو اس کے لیے گفٹ لینا چاہیے تھا۔ وہ خود میں ہی گلٹ فیل کر رہا تھا۔ پری جی، ابھی کے لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، تم چاہو تو وہ دے سکتا ہوں۔ کیا؟ جلدی سے دیجیے۔ حماد نے تھوڑا سا سر کو اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بڑے پیار سے اس کے فور ہیڈ پر لبوں کا لمس چھوڑا۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے باتیں کر رہی تھی 1 سیکنڈ کے اندر چوئی موئی سی بن کر نظر چکائے لال کندھاری ہو چکی تھی۔ اس کے بلشی بلشی گال اور بلش کرنے لگے تھے۔ یہ میری طرف سے ہماری شادی کا پہلا گفٹ، اور پراپر گفٹ کل دوں گا، اس کے کان میں جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو پری گھبرا کر حماد سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ لاؤ اب میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں جولری اتارنے میں۔ وہ مسکراتے ہوئے پری کی دی ہوئی ساری جنرل نالج پر عمل کرتے ہوئے اس کی جولری کو نرمی سے اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے دوپٹہ تک ہٹا چکا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں سے لے کر کانچ جیسی انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھ دیا۔ پری کی زبان کو تالے لگ چکے تھے۔ وہ سوچ کر مسکرا دیا تھا کہ پاگل لڑکی میں صرف اتنی سی ہمت ہے اور کب سے فلسفے جھاڑے جا رہی تھی، اب ذرا سا قریب ہو کر بیٹھا ہے تو اس کی سانس نہیں نکل رہی۔ وہ سانسیں روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب اپنے جائز حقوق لینا چاہوں گا تب کیا کرو گی میری فلمی معصوم بیوی؟ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے پری گھبرا کر بیڈ سے اٹھتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پاگل اپنے کپڑے تک لے جانا بھول گئی تھی۔ پلیز میرا ٹراؤزر شرٹ ہینڈ کیری سے دے دیں، میں لانا بھول گئی ہوں۔ حماد نے اسے مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ جب اس نے کپڑے مانگے تو حماد نے ایک کیجول سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاید وہ رات کو سوتے ہوئے اسی طرح کے نائٹ سوٹ پہنتی تھی۔ میری چھوٹی سی مسز ابھی سے بوکھلا گئی ہو، ابھی تو میں نے اپنے جذباتوں کو ظاہر ہی نہیں کیا جو تم نے خود جگائے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ کر بیڈ پر سیدھا گرتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ عریشہ نے اتنے سال حماد کا پیچھا کیا مگر حماد کی محبت حاصل نہیں کر سکی۔ حماد نے اتنے سال منت کے لیے ضائع کیے مگر منت کی محبت حاصل نہ کر سکا، اور یہاں دیکھو پری نے آتے ہی حماد کے دل پر اپنی محبت کی خوشبو پھیلا دی تھی۔ پری بہت جلد حماد کو اپنا بنا لے گی، یہ بات تو حماد کا دل تسلیم کر چکا تھا۔ پری کی میں محبت تھی، وہ صلاحیت تھی جو ایک مرد کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ مرد اداؤں سے کہیں زیادہ معصومیت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ بیوی شرمیلی اور معصوم ہی پسند آتی ہے۔ بے باک تو اسے گرل فرینڈ چاہیے ہوتی ہے، جسے حماد عریشہ کی بے باکیوں سے کبھی متاثر نہیں ہوا، مگر پری کی معصومیت کے سامنے وہ اپنا دل پوری طرح سے ہار چکا تھا۔ آج اپنے گھر میں آئے ہوئے وجدان کو 2 دن اور 2 راتیں ہو چکی تھیں۔ اس کی دونوں راتیں بہت بے چین گزری تھیں، کیونکہ یار وجدان میں
اپنی امی جان کے پاس ان کے روم میں ہی تھی۔ وہ دن کو بھی اپنی ماں کے پاس تھی اور رات کو بھی فجر اور منت اپنی امی کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ وجدان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھدار تھا، بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں کو اپنی بیٹیوں کی بہت ضرورت ہے، اور وہ دل سے ہی عافیہ چچی کی بہت قدر کرتا تھا۔ عافیہ چچی کے ساتھ جتنا ناانصافی ہوئی تھی، جتنے انہوں نے اپنی زندگی میں دکھ برداشت کیے تھے، اس سب کی وجہ اس کی اپنی ماں تھی۔ یہ گلٹ اندر ہی اندر وجدان کو کھائے جا رہا تھا۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ بے چین تھا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جیسے یار وجدان سے دور رہنا وجدان کے بس میں نہیں تھا۔ وجدان ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا جو ہر رات صرف اپنی بیوی کی قربت کے لیے اپنے قریب سامنے رکھتے ہیں۔ منت وجدان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وجدان کے تڑپتے دل کا سکون تھی۔ منت جب روم میں ہوتی تو وجدان کے لیے اتنا کافی ہی تھا۔ جتنا عرصہ اس نے منت کے بغیر گزارا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اگر اس کی یادداشت صحیح ہوتی تو وہ منت سے دور ایک منٹ نہیں رہ سکتا تھا۔ سب کچھ بھول جانے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں منت کا نام چھپا ہوا تھا، جسے وہ کبھی نہیں بھول سکا۔ ایسے شخص کی محبت کس قدر انمول ہوگی جو اپنا سب کچھ بھول کر بھی اپنے یار کو یاد رکھے ہوئے تھا۔ عاشق تو ڈھونڈنے سے ہزاروں مل جائیں گے، مگر کوئی چودھری وجدان ورد جیسا عشق کرے تو پھر کہنا، جس کا عشق انمول تھا، چاند کی روشنی جیسا ٹھنڈا تھا، جس کے عشق میں جنونیت نہیں محبت ہی محبت تھی، جس نے اپنے یار کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اس کو ذرا سا چھونے اور تکلیف ہونے پر اس درد کو چودھری وجدان اپنے دل پر محسوس کرتا تھا۔ جسم اور حسن کے طلبگار تو ہزاروں مل جاتے ہیں، مگر چودھری وجدان جیسا سچا عاشق نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، جس کا ہر راستہ اس کے یار کے دل کی کھڑکی پر جا کر ہی ختم ہوتا تھا۔ کیا انمول محبت تھی چودھری وجدان کی، جس کی خوبصورتی شاعر نے کچھ اس انداز سے بیان کیے تھے، جس کی صبح کا آغاز منت، جس کی راتوں کا سکون منت، جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک منت، جس کے دھڑکتے دل کی گواہی منت، جس کی سانسیں منت، دھڑکن منت، صبح شام منت، جس کی خوشی منت، آرام منت، جس کے لیے دنیا کی ساری خوبصورتی کا مطلب ہے منت۔ ایسے عاشق کو چودھری وجدان ور کہتے ہیں، جس کی نظروں نے بچپن سے جوانی تک صرف اپنے یار کو محبت کی نظروں سے دیکھا، جس نے اپنے یار کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ہر خوبصورتی کو خود پر حرام کر لیا، کبھی نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں کہ کوئی اور لڑکی منت سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ سچ کہتے ہیں محبت کا پہلا اصول ہے کہ پیار کا روزہ رکھ لیا جائے۔ جو لوگ پیار کا روزہ توڑ دیتے ہیں وہ محبت نہیں جسموں کے سوداگر ہوتے ہیں۔ سوداگر صرف سودا کرتے ہیں، محبت تو عاشق کرتے ہیں، اور عاشقوں کی لسٹ میں چودھری وجدان ور کا نام ہمیشہ اونچائیوں اور بلندیوں کو چھوتا رہے گا۔ ایک ایسا عاشق جسے لوگ سالوں اپنے دل سے نکال نہیں سکیں گے، ایک ایسا پیار کرنے والا شوہر جس نے ہمیشہ اپنی بیوی کی حفاظت کی، ایک ایسا عاشق جس نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے بعد کو چھپانے کے لیے خود پر باپ نہ بننے کی مہر لگا دی تھی۔ کہیں ڈھونڈنے سے بھی ایسا پیار کرنے والا نہیں مل سکے گا، کیونکہ چودھری وجدان ور صرف ایک ہی ہے جو منت کا نصیب بن چکا ہے۔ اس خوبصورت عدل شہزادے کو دیکھ کر تو اس قسمت والی لڑکی کو یقین نہیں ہوتا تھا جس کا وہ نصیب بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیسے یہ خوبصورت شہزادہ اس کا نصیب بن گیا ہے، کیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ رشک کرتی تھی اپنے نصیب پر۔ وجدان بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ آج بھی منت اپنی ماں کے روم میں سو رہی تھی اور اسے منت کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنا بے چین ہونے کے باوجود بھی اس نے منت پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ منت اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ یہ فیصلہ لینا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر مشکل فیصلے کرنا ہی وجدان ور کے فیصلوں کی خوبصورتی ہے۔ وہ گھبراہٹ سی محسوس کر رہا تھا اپنے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا ٹی وی لاؤنج سے گزر کر باہر لان میں ٹہلنے کی غرض سے جا رہا تھا، جب اس کے کانوں نے اپنی ماں کی آواز سنی۔ اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس قدر گر سکتی ہے۔ آج وجدان کو اپنی ہستی سے نفرت ہونے لگی تھی کہ اس نے اس کی ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، تم کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو میرے بیٹے کی زندگی سے باہر نکالو۔ تم اس کی فکر مت کرو، جو بھی کروں، جیسے بھی کروں، ان دونوں لڑکیوں کو گھر سے باہر بھیجنا میرا کام ہے۔ ان لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجنا جہاں سے کبھی ان منحوس شکلیں مجھے دیکھنے کو دوبارہ نہ ملے۔ میں نے کہا، منہ مانگ کی قیمت دوں گی، تھوڑا صبر تو رکھو، بس ایک بار تم میرا کام کر دو، آدھی قیمت کام سے پہلے اور آدھی کام کے بعد تم تک پہنچا دی جائے گی۔ وجدان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کی ماں ہے جو ہمیشہ ایک انوسنٹ سوبر گھریلو خاتون بن کر اپنے بچوں کے سامنے رہتی تھی، آج وہ کس طرح سے پروفیشنل کلر کی طرح آرڈر دے رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر کی بیٹیوں کو اغوا کروانے کی بات کتنے آرام سے کر رہی تھی، جیسے وہ
इस धंधे को सालों से संभालती आ रही हूँ। वजदान दीवार के साथ एक लगाए हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए इसकी बातें सुने जा रहा था। सुरैया इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी कि इसका अपना बेटा इसका ये रूप देखकर किस कदर खौफज़दा है। ठीक है, तुम जितनी भी कीमत लेना चाहो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ, बस इन मनहूसों को मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर कर दो। शायद फ़ोन पर जो दूसरी तरफ से था वो भी सुरैया की फितरत से वाकिफ़ था। वो जानता था कि इन लड़कियों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये औरत बड़ी से बड़ी रकम दे सकती है, इसलिए वो मुसलसल रकम पर ही बहस कर रहा था। ज़हरा बाई तो एक बार मुझे मिल जाए, इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। इस कमीनी ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी इनको वापस नहीं आने देगी, मगर ये दोनों मनहूस एक साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई हैं। पहले ही कितनी मुश्किल से इनको दफ़ा किया था, मगर ये तो अपनी माँ की तरह इतनी ढीठ है कि मरती भी नहीं है। दोनों को एक साथ सामने देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मेरे बेटे को सब कुछ याद आए, इन मनहूसों को मेरी ज़िंदगी से दफ़ा करो। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो फ़ोन पर किसी पर आग बबूला होकर मन्नत और फजर को ले जाने की बात कर रही थी, और इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थी। वजदान की रगें गुस्से से तन गई थी। इसने मुट्ठियों को ज़ोर से मींचते हुए अपने गुस्से को ज़ब्त किया। आज इसकी माँ की जगह कोई और सामने होता तो शायद वजदान शूट कर देता, मगर सामने खड़ी हुई हस्ती इसकी माँ थी। जब माँ बाप गुनहगार हों तो ये बात औलाद के लिए सज़ा बन जाती है। ना तो वो सज़ा दे सकते हैं और ना ही माफ़ कर सकते हैं। यही हालत इस वक्त वजदान की थी। ठीक है, तुम्हारी रकम पहुँच जाएगी, मगर इसके बदले मुझे ये दोनों लड़कियाँ दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए। अम्मी जान, मैं टुकड़े कर दूंगा इस शख्स के जो मेरी घर की और इज्जत को बुरी तरह देखेगा। वजदान की भारी गुस्सैली आवाज़ पर घबराकर सुरैया बेगम ने पलट कर देखा। घबराहट से फ़ोन सुरैया के हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सामने वजदान गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए खड़ा था। बेटा, तुम यहाँ? वो बुकलाई हुई लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। इनकी आंखों में वहशत ही वहशत और खौफ नज़र आ रहा था, और अपनी माँ की आंखों में अपने सबब डर देखना वजदान के लिए आसान नहीं था। मगर अब जो भी था सामने आ चुका था। अब पर्दा रखने की कोई गुंजाइश नहीं बाकी थी। अगर अब भी वजदान अपने कदम रोकता तो इसकी माँ ने इतनी तबाही मचा देनी थी कि शायद कल को वजदान इस घर के किसी रिश्ते को भी अपनी माँ की नफ़रत की आग से न बचा सकता। आज फैसला लेना ज़रूरी था। जी अम्मी जान, मैं यहाँ पर हूँ, वो चिल्लाया था। बस कर दे, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। आपकी कोई हदूद है या नहीं? चौधरी वजदान मिर की भारी गुस्सैली आवाज़ हवेली के दरो दीवार से टकराई तो कुछ ही देर में घर के तमाम अफराद वहाँ पर जमा होने लगे थे। इस हवेली के दरो दीवार ने आज तक कभी वजदान की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। वजदान तो ऐसा इंसान ही नहीं था जो चीखो पुकार करता। वो अपनी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने के बारे में तो वजदान कभी सोच भी नहीं सकता था, मगर आज सुरैया बेगम ने अपने समझदार सुलझे हुए बेटे को चीखने पर मजबूर कर दिया था। सुरैया के हलक से नीचे थूक नहीं उतर रही थी। आज गुनहगार के मुंह में ज़ुबान होते हुए भी इससे बोला नहीं जा रहा था। वो झूठ बोलकर अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वजदान की आंखों में गुस्से की शिद्दत देखकर इसके कदमों तले से जान निकल रही थी। वजदान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी, जैसे खून उतर आया हो। इसकी आंखों में शदीद गुस्से से लाल डोरे खून में डूबे हुए नजर आ रहे थे। घर के मकीनों ने आज से पहले कभी वजदान को इतना गुस्से में नहीं देखा था। जो लोग सुरैया बेगम की सारी हकीकत जानते थे वो भी इस वक्त वजदान के खौफजदा होकर दूर ही खड़े हुए थे। अम्मी जान, आपको ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं है? आप मेरी बीवी का सौदा कर रही हैं। चलो, फजर तो आपके लिए सिर्फ आपकी देवर की बेटी है, आफिया चची की बेटी है, मगर मन्नत तो मेरी बीवी है। वो बुरी तरह से चिल्लाया था। इससे पहले भी आप मेरी बीवी का सौदा कर चुकी हैं। मेरी बीवी को इस गंदगी की भरी जगह भेज दिया, जिस जगह इस घर के मर्द दिन के वक्त भी कदम रखना गवारा नहीं करते। इस जगह आपने मेरी बीवी को रात की तारीकी में फेंक दिया। आपने इस जगह पर मेरी बीवी को पहुंचा दिया जिस जगह के बारे में सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं मर्द होकर जगह के बारे में सोचना नहीं चाहता, और आपने एक औरत को इस जगह भेज दिया। मैं आपके दिल नाम की कोई आप में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, या भी या नहीं? वो तो मेरी किस्मत थी कि मेरी बीवी पाक दामन लौट आई। अम्मी जान, आपने ऐसा क्यों किया? वो चिल्लाते हुए एक सवाल पूछ रहा था। आज वजदान के सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके थे। आज ज़िंदगी में पहली बार वजदान को इस कदर गुस्से में देखकर सुरैया बेगम डर से कांप रही थी। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। वो कांपते हुए अब भी एक झूठ का सहारा लेना चाह रही थी। अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में मेरे कोई काबिल है तो वो सिर्फ मन्नत है, तो फिर क्या कहेंगी आप? वो मुट्ठियों को बंद किए हुए खुद पर जब्त करने की पूरी कोशिश
पूरी जद्दोजहद कर रहा था, मगर आज चौधरी वजदानवर ज़िंदगी में पहली बार खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। मन्नत मेरे लिए क्या है, आज तक आपको समझ नहीं आया। किस बात का आपने बदला लिया है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, सिर्फ इस बात का कि आविया चची ने आसिफ चाचू से मोहब्बत की और दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। अम्मी, आपने सिर्फ एक बात का बदला लेने के लिए कितनों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ आपने क्या किया है। आपने आफिया चची की इज्जत को बर्बाद कर दिया, इस घटिया बहराम पाशा के साथ मिलकर। एक औरत की इज्जत को तबाह करते हुए आपने एक बार नहीं सोचा कि आप भी एक औरत हैं। कैसे कर सकती हैं आप इतनी गिरी हुई हरकत? आपकी रूह नहीं कांपी जब आपने आफिया चची की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया? मैंने आफिया की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। आफिया का अपना चक्कर था बहराम के साथ। ओ मेरे खुदाया, बस कर दें, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दें, बस कर दें। मत अपने लिए और जहन्नुम की आग इकट्ठी करे। किसी पर तोहमत लगाना अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा अमल है, जिसकी सज़ा बहुत सख्त है। खुदा तब तक बंदे को माफ़ नहीं कर देता, माफ़ी नहीं देता जब तक आप इस बंदे से माफ़ी नहीं मांग लेते जिस पर आपने झूठी तोहमत लगाई होती है। मर्दान दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए पागलों की तरह चीख रहा था। इस औरत ने अपने बेटे की क्या हालत कर दी थी। आसिफ ने आपने आसिफ चाचू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपने हसद में आपने आफिया चची के जीने का हक छीन लिया, इन्हें ज़हनी मरीज़ बना दिया। हसद की आग और चलन में आपने मेरी बहन मासूम सी फजर को बर्बाद कर दिया। आपने इसके गले में लॉकेट डलवाकर कैमरे वाला इसकी इज्जत को नीलाम करना चाहा। अम्मी जान, आपको शर्म नहीं आई? वो इस घर की बेटी है। फजर की जगह अगर हुरिया होती तो आप इसके साथ ऐसा करती? बेटी का नाम मेरी बेटी का नाम इन लड़कियों के साथ मत मिलाओ। क्यों? क्यों ना मिलाऊं? फजर, मन्नत और हुरिया में कोई फ़र्क नहीं है। इस सब सब इस घर की बेटियां हैं, इस घर का खून है। मेरी बेटी सिर्फ एक है और वो हुरिया है। ये दोनों मेरी बेटियां नहीं हैं। मगर मन्नत तो आपकी बहू है ना? या मुझे बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है? तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस लड़की को मैंने कभी बहू के रूप में कबूल ही नहीं किया। आप कबूल करने या ना करें, करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे लिए पूरी दुनिया में एक लड़की है। तुम्हें पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक बांझ लड़की मिली थी। मन्नत की तरफ हकारत से हाथ करते हुए वो बोली तो मन्नत की आंखें फटी की पटी रह गई। मन्नत को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ये कमी इसमें थी। मतलब कि वजदान ने मन्नत को तकलीफ से बचाने के लिए इस कमी को छुपाया। खबरदार, अगर दोबारा आपने मन्नत के लिए ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल किया, मत भूलें मन्नत को इस हाल में पहुंचाने वाली भी आप हैं। मैं जानता हूँ कि मन्नत को आपने सीढ़ियों से गिराया था। ये बात तुम्हें किसने बताई? झूठ है ये सब, झूठ। अम्मी, नहीं अम्मी, कुछ झूठ नहीं है, ये सब सच है और ये सच्चाई मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आपने मेरी मन्नत से माँ बनने का हक भी छीन लिया और अब इसे बांझ होने का लक़ब दे रही हैं। शायद सारी ज़िंदगी मैं बेऔलाद रहूँगा और शायद आपका बेटा होने की ये एक बहुत बड़ी सज़ा है मेरे लिए। नहीं वजदान, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, मगर इस लड़की को छोड़ दो। तुम में कोई कमी नहीं है, कमी इस लड़की में है। ये लड़की मेरी ज़िंदगी है। इस लड़की को छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती? ना आएगी, क्योंकि आपके लिए तो शायद मोहब्बत का मफ़हूम ही कुछ और है। आपने तो मोहब्बत को हासिल समझ लिया है, जबकि मोहब्बत तो हासिल हो या ना हो, मगर कभी इंसान मोहब्बत में मुकाबिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। और आपने क्या किया? आपने तो चाचू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपकी नज़र में ये मोहब्बत है तो लानत है ऐसी मोहब्बत पर। आज सुरैया अपने बेटे की कही हुई एक एक बात को सुनते हुए शर्म से मर रही थी, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था शर्मिंदा होने का, क्योंकि घर का हर फर्द सुन रहा था कि सुरैया पर गुनाह साबित करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बेटा है। और वो बेटा जिसने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, जिसने कभी गलत फ़ैसला नहीं किया, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, वो बेटा अगर अपनी माँ के बारे में भी इतना कुछ बोल रहा था तो यहाँ पर खड़े हुए हर शख्स को यकीन था कि वजदान सब सच बोल रहा है। आसिफ एक आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सुरैया के करीब आ खड़ा हुआ था। भाभी, समझता हूँ मैं आपको। जिस दिन आपकी शादी भाई साहब से हुई, मैंने आपको हमेशा इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा, मगर आपके दिल में इतनी नफ़रत थी मेरे लिए। आपने मेरी बीवी, मेरी बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरी बेटियों को गंदगी की दलदल में छोड़ आई, जहाँ पर कोई शरीफ घराने की औरत जाने का सोचकर ही मर जाती है। क्यों आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं, ये भाई साहब की भतीजियां भी हैं? क्यों किया आपने ऐसा? वो मतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। इसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी। तुमने इस वक्त सोचा जब बचपन से तय हुए रिश्ते को तुमने इस आफिया के लिए छोड़ा था। तुमने सोचा मुझे किस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी तकलीफ़ के बारे में एक बार भी सोचा नहीं। तो फिर मैं क्यों सोचती तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बेटियों के बारे में? नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी बेटियों से। और भाई साहब का क्या कसूर था? मुझसे तो ये ख़ता हो गई कि मैंने तुमसे रिश्ता
توڑ کر گناہ کر دیا، عافیہ سے محبت کر کے اس سے بڑا گناہ کر دیا، اور منت اور فجر ہمارے گھر میں پیدا ہوئیں، ان کا یہ گناہ ہے۔ مگر اس سب میں میرے بھائی صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو آپ کو محبت دی، عزت دی، مان دیا، ہر وہ حق دیا جو اس گھر کی بڑی بہو کو ملنا چاہیے تھا، پر آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، آج بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے عزت دی تو میں بھی ان کو شوہر ہونے کا مان دیا تھا، عزت دی تھی، ان کے بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے بھی وہ ہر فرض نبھایا جو اس گھر کی بڑی بہو کو نبھانا چاہیے۔ میرے شوہر کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ سریا بس! ریاض ورک کی بھاری آواز گونجی تو ایک دم سے آصف اور سریا کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ سیڑھی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کب سے کھڑا چودھری ریاض ورک یہ سب کچھ سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ ساری حقیقت تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا، اب تو صرف سریا کے سامنے حقیقت آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا سریا کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، نظروں میں نظریں گاڑے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا کہا سریا تم نے؟ مجھے مان دیا، عزت دی، ہر وہ فرض نبھایا جو اس گھر کی بہو کو نبھانا چاہیے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جی مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص تھی، میں نے آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی۔ مجھے یقین ہے اس بات پر تم نے مجھ سے کوئی غداری نہیں کی، تم ہمیشہ میرے ساتھ مخلص تھی، اس لیے آج میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ ریاض ورک کی بات پر سب لوگ حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد ریاض اس عورت کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کیسا انعام؟ پتہ نہیں کیوں سریا بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور اس کا احساس کچھ ہی لمحوں میں یقین میں بدل چکا تھا۔ جب ریاض ورک نے بلند آواز میں کہا، سریا بیگم میں پورے ہوش و حواس میں، چودھری ریاض ورک تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ گھر کی در و دیوار لرز گئی تھی، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، کیونکہ یہ سب کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا، اور سریا تو آنکھیں پھاڑ کر ریاض ورک کو دیکھے جا رہی تھی، جسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ریاض ورک نے ایسا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے ریاض کی گریبان کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ جس گھر کی وہ مالکن تھی، جس گھر میں سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس گھر میں وہ اس کے فیصلے چلتے تھے، آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ حق اسے ملے تھے۔ اس مالک نے ہی وہ سب حق اس سے چھین لیے۔ طلاق کے 3 لفظ بول کر آئندہ میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی جرات مت کرنا۔ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ جب غیر مردوں کے ساتھ مل کر تم میرے گھر کی عورتوں کو نیلام کر سکتی ہو تو میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں، اور میں نے کر دیا ہے۔ تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بوریا بستر سمیٹو اور اپنے گناہوں کی پوٹلی لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ باقی یہ تمہارے دونوں بیٹے کھڑے ہیں، میں ان کو نہیں روکوں گا، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں۔ تمہاری بیٹی کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے، وہ بھی اگر تمہیں ملنا چاہے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر نہ تو تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو اور نہ ہی میرے ساتھ۔ میں چودھری ریاض ورک تم سے ہر حق چھینتا ہوں۔ سریا بیگم کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے روم کی جانب چلا گیا۔ اس وقت چودھری ریاض ورک کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رک کر وہ عورت اس کو شوٹ کر دے۔ وجدان مجھے معاف کر دو بیٹا، یہ تمہارے بابا نے کیا کر دیا؟ وہ روتے ہوئے وجدان کی جانب بڑھی تھی۔ وجدان نے دور سے ہی ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے روک دیا۔ امی جان میرے قریب مت آئیے گا، آپ میری ماں ہیں، آپ کے قدموں تلے میری جنت ہے، مگر بدقسمت ہوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور جو بابا کر کے گئے ہیں میں ان کا فیصلہ ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ نظریں چکائے ہوئے اس وقت آنکھوں میں نمی لیے ہوئے کھڑا تھا۔ جتنا مرضی مضبوط بن لے، مگر وہ بیٹا تھا، اور سامنے ذلیل ہو رہی ہستی اس کی ماں تھی۔ وجدان کے پیچھے ہی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا نظر آ رہا، نظر جھکائے اذلان کھڑا تھا۔ اذلان وجدان کی طرح مضبوط نہیں تھا، وہ تو آنسوں کے ساتھ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اذلان اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر آج سریا بیگم نے اپنی حسد میں اپنے بچوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پر وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہر راستے پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر راستے بند کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تھے۔
کوئی بھی سریا کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ سریا بیگم ہمدردی کے لائق ہی نہیں تھی۔ جتنے گناہ وہ کر چکی تھی اس دلدل سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ کبھی کبھی ماں باپ ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ اولاد بے بس ہو جاتی ہے، جیسے اس وقت سریا کی اولاد بے بس تھی۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس گھر کو برباد کر دیا تھا اس عورت نے۔ سریا بیگم کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دونوں ہاتھ خالی لیے ہوئے وہ سب رشتے ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل کر غائب ہو چکے تھے۔ اب اگر سریا بیگم سونے کی بھی بن جائے تو کبھی اسے وہ عزت حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی وہ اپنے بیٹوں کی نظر میں پہلے والی ماں نہیں بن سکتی، کبھی اپنے بہوؤں کی نظر میں وہ پہلے والی ساس نہیں بن سکتی تھی، کبھی اپنے شوہر کی نظروں میں وہ پہلے والی سمجھدار سریا نہیں بن سکتی تھی۔ شوہر نے تو اپنے رشتے سے ہی آزاد کر دیا تھا۔ سریا کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی۔ آج اسے اپنے کیے ہوئے ہر گناہ پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر آج شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ نہیں تھا۔ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آیا تو کیا آیا؟ سریا کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ نڈھال قدموں کو اٹھاتے ہوئے بے جان جسم کو لے جا کر اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ روم سے قریب جا کر اس کے قدم رک گئے تھے، کیونکہ اندر چوہدری ریاض تھا، جس کے کمرے میں وہ کبھی حق سے رہتی تھی، مگر آج وہ اس سے سب رشتے توڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کس حق سے، کس رشتے سے اس کمرے میں قدم رکھتی؟ کتنی دیر نہ جانے وہ پتھر کی بنی ہوئی وہاں پر کھڑی روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی چھت کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا ہر قدم اسے موت کی جانب لے جا رہا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چھت کے کنارے پر کھڑی ہو کر ایک بار اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور سوچا کہ وہ آسمان کی طرح کبھی بلند ہوا کرتی تھی، سب اس کے ماتحت ہو کر چلتے تھے۔ اس حویلی میں اس کی حکومت تھی، اس نے ایک لمحے میں ہی سب کچھ کھو دیا۔ کتنی عزت تھی اس کی، اس نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ اسے وہ سارا وقت یاد آیا تھا جب اس کی شادی ہوئی، وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، کتنی دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اذلان اور وجدان پیدا ہوئے تھے تو حویلی میں خوشیاں منائی گئی تھی۔ 2 شہزادوں کو گود میں لیے ہوئے وہ ملکہ بن چکی تھی۔ چوہدری ریاض نے خوشی سے سریا کا ماتھا چومتے ہوئے مبارکباد دے کر اسے کہا تھا کہ تم میرے خوبصورت شہزادوں کی ماں ہو، میری زندگی میں ہر فیصلہ تمہارا ہوگا، تم نے مجھے جو خوشی دی ہے اس خوشی کے بدلے میں تمہیں اپنی ہر چیز کی مالک بناتا ہوں۔ پھر ننھی سی حوریا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو گھر میں کتنی خوشیاں منائی گئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی چھوٹی سی بہن کو پلکوں پر اٹھا کر رکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی حوریا کا کیا ہوگا، حوریا جب بھی اس حویلی میں آئے گی تو کیا سوچے گی؟ وہ تو شرم سے کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اس کی بھابیاں اس کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے نفرت کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں نفرت بھر دی ہے۔ میری بیٹی بغیر کسی گناہ کے پوری زندگی میری گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ کیا کیا میں نے؟ کیوں کیا؟ کاش میں یہ سب نہ کرتی تو آج یہ حالات ایسے نہ ہوتے۔ وہ سوچتے سوچتے قدم اٹھاتے کنارے سے باہر کر چکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور حویلی میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ چیخ میں بہت درد تھا، اس چیخ میں ہزاروں گناہ دبے ہوئے تھے، جس کو لے جا کر سریا بیگم نے ہمیشہ اس دنیا سے اپنے گناہگار وجود کو لے جا چکی تھی۔ فرش پر خون ہی خون بہہ کر بہت ساری جگہوں کو بھگو چکا تھا۔ چوکیدار اور گارڈز بھاگ کر آئے تھے۔ گھر کی بڑی بی بی جی کو مردہ حالت میں دیکھ کر گھر کے مکینوں کی جانب بھاگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے تمام افراد وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ سریا بیگم کے بے جان خون سے لت پت مردہ وجود کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا، مگر ہاسپٹل میں لے جاتے ہی ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا سریا بیگم نیچے گرتے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، کیونکہ ان کے دماغ کی نس تو پہلے ہی پھٹ چکی تھی۔ اذلان، وجدان اور حوریا رو رو کر نڈھالتے، جو بھی تھی جیسی بھی تھی، بے شک انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، جس کی سزا جزا کا حق بھی اس خدا کو تھا۔ بچوں نے تو اپنی ماں کو کوئی بھی سزا نہیں دی تھی۔ سزا تو اس سریا بیگم نے خود کو اپنے لیے تجویز کی تھی، جاتے جاتے بھی اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر کے لے گئی تھی، مگر بچے رو رو کر نڈھالتے تھی تو ان کی ماں ممتا میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسروں کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا، مگر بچوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کی تھی۔ اسی محبت کو محسوس کرتے وہ سب تڑپ کر رہے تھے۔ انسان گناہوں کی دنیا میں جتنا چاہے آگے بڑھ جائے، مگر ایک نہ ایک دن اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ سریا بیگم کو یہ سب کیا کر کے ملا؟ نہ تو آصف کی محبت حاصل ہوئی، نہ اپنے لیے جنت کما سکی، اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ ریاض رک جیسے اچھے اور نیک ہمسفر بھی جاتے جاتے رشتہ ختم ہو گیا۔ سریا بیگم ان عورتوں کے لیے ایک عبرت ناک مثال بن چکی ہے، جو عورت اپنی جلن اور حسد میں رشتوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خدارا وقت رہتے اپنے رشتوں کو سنبھال لیں اور حسد جیسی لعنت سے بچیں، ورنہ حسد آپ کے گھر کی بنیاد ہلا دے گا، رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 6 ماہ بعد۔ پری پلیز اٹھ جاؤ،
میں تمہیں کالج چھوڑتا ہوں، میٹنگ کے لیے نکل جاؤں گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پچھلے 15 منٹ سے حماد پری کو مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر مجال ہے کہ پری اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی ہوتی۔ حماد نے پری کی پڑھائی دوبارہ کنٹینیو کروا دی تھی۔ اس دن سے پری کا حماد سے موڈ خراب تھا، کیونکہ پری اب دوبارہ پڑھائی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال سے اس کی شادی ہو چکی تھی اور صرف سمجھدار بیویوں کی طرح اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے تھی، جبکہ اس کا یہ فلسفہ حماد کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا تھا۔ حماد ہمیشہ سے لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کے حق میں تھا، وہ اپنی بیوی کو کیسے پڑھائی سے محروم رکھ سکتا تھا؟ پری کی عمر تھی پڑھائی کی، حماد نے اپنے جذباتوں پر سختی سے قابو رکھا ہوا تھا۔ پری نے جس حد تک فلمی جرنل نالج حماد کو سمجھائی تھی، حماد نے تو اس میں سے بھی کچھ ٹرائی نہیں کیا تھا، ذرا سی بھی پری کے ساتھ نزدیکیاں نہیں بڑھائی تھی۔ پری کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ حماد ہمیشہ اس سے دوری بنا کر رکھتا ہے۔ پری اپنے معصوم دماغ میں یہ سوچتی تھی کہ حماد کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اس لیے حماد اس سے دور رہتا ہے، جبکہ وہ تو کیسے بتاتا اس پاگل کو کہ اگر وہ ذرا سا نزدیک ہوا تو شاید خود کو سنبھال نہ سکے، اور وہ ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو ان 2 مہینوں میں پری سے بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حماد کو ایک بار پھر سے پیار ہو گیا تھا تو وہ بھی پری سے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، مگر وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں پوری طرح شامل کر کے اپنا رشتہ بڑھانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ اس قابل ہو کے اس رشتے کو سنبھال سکے، اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ سکے۔ حماد اسے جاہل مردوں کی طرح غربت سے توڑ کر نہیں، محبت سے سمیٹ کر اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر پری ہر روز اس کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوتی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی حماد کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی حرکتیں حماد پر بہت غضب ڈھاتی تھیں۔ ایک تو پری بہت خوبصورت تھی، اوپر سے معصوم اور نادان حرکتیں، اور ہر وقت دل میں یہ یقین ہونا کہ وہ اس کی محرم ہے، بیوی ہے اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ اس سب کے باوجود خود کو اس سے دور رکھنا بہت مشکل تھا، اور گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا افراد بھی نہیں تھا۔ صرف ایک کام والی آتی تھی جو حماد کی موجودگی میں صفائی کر کے چلی جاتی، کیونکہ پری ابھی بہت معصوم تھی۔ حماد کسی پر بھی ٹرسٹ کر کے اسے گھر میں اکیلا پری کے ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مطلب وجدان نے پری کے لیے حماد کا انتخاب کر کے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ حماد ہمیشہ پری کو بچوں کی طرح پروٹیکٹ کر کے رکھتا تھا۔ پری روز ضد کرتی تھی کہ وہ دونوں ایک کپل ہیں اور تو ایک ہی بیڈ پر سو جائیں گے، مگر حماد ہر روز اس کی بات کو رد کر کے صوفے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ حماد کا روز پری کی بات کو رد کرنا پری کو چڑچڑا بنا رہا تھا، پر پری سچ کو سچ میں یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ حماد کا کہیں چکر چل رہا ہے، اور اسی غصے میں وہ کالج جانے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ روز پری کو اپنے ساتھ تیار کر کے کالج لے جایا کرتا تھا۔ پری کو کالج چھوڑ کر اس کے بعد اپنے آفس جاتا تھا۔ واپسی پر خود ہی پری کو پک کرتے ہوئے ساتھ لے کر آتا تھا۔ پلیز پری، اٹھ جاؤ یار، روز تم یہ ڈرامہ کر کے تھک نہیں جاتی؟ حماد جھنجلا اٹھا تھا پری کے نہ اٹھنے پر۔ اس کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی۔ آپ روز تھک نہیں جاتے ڈرامہ کر کے؟ ماشاءاللہ تم جاگ رہی ہو، مطلب کہ ڈرامہ ہی کر رہی تھی۔ حماد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بیٹھ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پری جو جان بوجھ کر ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی لیٹی تھی، حماد کے ڈرامے والی بات پر پٹ سے آنکھیں کھول کر تڑک کے جواب دیا، جب آپ کو پتا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں تو کالج نہیں جانا چاہتی تو پھر کیوں روز ضد کرتے ہیں؟ جب تمہیں پتا ہے کہ میں روز ضد کر کے تمہیں کالج لے کر جاتا ہوں تو تمہیں چپ چاپ اچھی بیویوں کی طرح اٹھ کر میری بات ماننی چاہیے۔ میں نہیں ہوں اچھی بیوی، بات ختم۔ پری ضد چھوڑو، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں اور تم ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری پڑھائی خراب ہو۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ آپ نے صرف احد بھائی کے کہنے پر مجبوری میں مجھ سے نکاح کیا، ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھتے ہیں، اسی لیے مجھے پڑھائی کے چکروں میں ڈال کر خود اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بزی رہتے ہیں۔ مجھے سب پتا ہے، پری بچی نہیں ہے۔ پری نے روز والا الارم بجانا شروع کر دیا تھا، مطلب کہ اب پری پورے 1 گھنٹے تک اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی، اور آج تو حماد کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، اسے ہر حال میں میٹنگ میں پہنچ رہا تھا۔ پری میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اپنا دماغ فطور ختم کرو، میری بیوی تم ہو اور میں تمہارا ہوں، اور ہمیشہ تمہارا، اس بات پر یقین کر لو۔ یار کتنی بار سمجھا چکا ہوں، چاہے ہمارا رشتہ جن حالاتوں میں بھی ہوا ہے، مگر اب میں تمہارے لیے پوری طرح سے سنسیئر ہوں، صرف ہمارے رشتے کو تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چھوٹی ہو ابھی تم، پاگل لڑکی کیوں نہیں اتنی سی بات سمجھ سکتی ہو؟ سنجیدہ
وہ سنجیدہ نرم لہجے سے اس کی روز کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اچھا آپ میرے ہیں تو پھر یہ لڑکی کون ہے جو روز آپ کے فون پر لو یو کے میسج بھیجتی ہے؟ حماد نے متلاشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مطلب کہ وہ اس کا روز فون چیک کرتی تھی۔ او مائی گاڈ پری، تم تو قسم سے جاسوس بیوی ہو۔ اتنی چھوٹی سی معصوم بیوی کی جیلسی دیکھ کر حماد کو ہنسی آ رہی تھی، اور حماد کے لبوں پر ہنسی دیکھ کر پری کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ پری روز حماد کا فون چیک کرتی تھی اور حماد کے فون پر عریشہ کے میسیجز دیکھتی تھی۔ عریشہ کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی عریشہ کے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی تھی کہ حماد کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اب تو عریشہ پری اور حماد کے نکاح کے بارے میں بھی سب جانتی تھی، مگر عریشہ نے حماد کی محبت میں اپنی سیلف رسپیکٹ کو شاید ختم ہی کر دیا تھا۔ حماد اس کے میسج کے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں حماد سے بلاک نہیں کر پاتا تھا۔ شاید اس لیے کہ عریشہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ عریشہ حماد کی زندگی میں وہی مقام رکھتی تھی جو اذلان رکھتا ہے۔ حماد اسی کمزوری کا عریشہ فائدہ اٹھاتی تھی۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اس طرح کے رومانٹک میسیجز بھیجتی تھی جن کو حماد سین نہیں کرتا تھا، مگر حماد کو کیا پتا تھا کہ اس کی بیوی پراپر ٹائم عریشہ کے میسیجز سین کر لیتی ہے۔ میں جاسوس ہوں یا نہیں اس بات کو چھوڑ دیں، یہ لڑکی کون ہے اور کیوں روز آپ کو میسج کرتی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ حماد کے فون کو اس کے سامنے کرتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب مانگ رہی تھی، جو کب سے اپنا فون ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا فون پر پری میم کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہوا تھا، جسے نکال کر وہ بڑی شان کے ساتھ اس کے آگے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، پری عریشہ صرف میری دوست ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے زیادہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں۔ اس فضول سی بات کو لے کر پلیز صبح صبح جھگڑا مت کرنا۔ یہ فضول سی بات ہے یہ آپ کے لیے؟ پری سٹرول کر کے بیڈ سے نیچے اترتی ہوئی حماد کے مقابل آ کھڑی تھی۔ لوز مسٹرڈ کلر کا پلازو، اس کے اوپر سیم ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ کمر پر پھیلے ہوئے سلکی بے ترتیب بال جو کمر سے نیچے کی تک جھول رہے تھے، نیچرل پنکی ہونٹ جن پر بار بار حماد کی نظر جا کر ٹھہر جاتی تھی۔ ہمیشہ اس کے یہ نیچرل پنکی ہونٹ حماد کو اپنی دسترس میں لینے کے لیے اکساتے تھے۔ گوری کھلتی رنگت، غصے سے پھولے ہوئے بلشی گال، غصے سے تیز تیز لیتی ہوئی سانسوں میں دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ۔ وہ صبح صبح قیامت بن کر حماد کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ حماد کی ہائٹ لمبی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر حماد کو خفا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بتائیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، فضول بات ہے یہ آپ کے لیے۔ حماد اس کے کمسن سراپے میں ڈوبا ہوا گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے چلانے پر جھجری لے کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اگر میرا کسی کے ساتھ چکر ہو، کوئی مجھے آئی لو یو کے میسیجز بھیجے، تب بھی آپ یہی کہیں گے؟ کوئی تمہیں آئی لو یو کہے، میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہاری سانسیں پی لوں گا۔ حماد کے ماتھے پر غصے کے بل نمودار ہونے لگے تھے۔ پری نے پہلی بار حماد کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے اترتی ہوئی لالی دیکھی تھی۔ حماد کا چہرہ غصے سے لال پڑا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس کی دھڑکنیں حماد کے سخت سینے سے زور سے ٹکرائی تھیں۔ پری کے منہ سے سسکی نکلی تھی، وہ تھوڑی سی خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس 2 مہینوں میں آج پہلی بار حماد کے ہاتھوں نے اس کو ٹچ کیا تھا، پہلی بار اس کے مضبوط سینے سے اس کی دھڑکنیں ٹکرائی تھیں، پہلی بار حماد تیزی سے گرم سانسوں کی حدت اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے جلا رہی تھی۔ یہ سب کچھ فلمی ذہنیت رکھنے والی پری کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ وہ گھبرا کر کمر پر سختی سے رکھتے ہوئے حماد کے مضبوط ہاتھ کو ہٹانے کی بے جان کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں احد بھائی کو بتا دوں گی۔ گھبراہٹ میں اس کے لفظوں کی مالا ٹوٹ رہی تھی۔ اچھا کیا بتاؤ گے احد بھائی کو؟ میں بھی تو سنوں۔ آج حماد کے لہجے میں سختی تھی، وہ اس سختی کو دیکھ کر پری خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پری کو تو حماد چاکلیٹ ہیرو لگتا تھا، مگر آج حماد کا یہ روپ دیکھ کر پری گھبرا گئی تھی۔ میں بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ غصے سے بات کرتے ہیں، اور کیا؟ آئی برو چکاتے ہوئے حماد نے چہرہ اس پر جھکاتے ہوئے اس پر اپنی گرم سانسوں کی خوشبو چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پری کمر پر رکھے ہوئے سختی سے حماد کے ہاتھ کے بارے میں کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر مقابل اس کے دل کی بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بتاؤ نا، کیا کہو گی اپنے احد بھائی سے؟ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی پری کے منہ سے جواب سننا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑے مجھے۔ اس کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی دور ہونے کے بجائے
बेजान कोशिश कर रही थी। छोड़ ही तो रहा था अब तक, मगर तुम मुझे मेरे मकसद में कामयाब कहाँ होने दे रही हो। अब मैं वो करूँगा जो तुम चाहती हो। बीवी बनना चाहती हो तो ठीक है, बनो बीवी। पूरे हक से अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। और अब सब्र के साथ मुझे सहने की हिम्मत भी रखना। मतलब क्या करने वाले हैं? वो नासमझी में सवाल पूछकर हमाद की धड़कनों को बेतरतीब कर चुकी थी। आज तुम्हारे सवाल का अच्छी तरह से जवाब दूंगा, ताकि दोबारा कभी पूछने की नौबत ना आए। दूर हटें आप। मुझे आपसे डर लग रहा है। अच्छा, अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अब तो डर डर को लगने दो, क्योंकि आज मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। थक गया हूँ। तुम्हें समझाते समझाते सख्त बियर्ड वाली गाल को इसकी मखमली गालों पर नरमी से रब करते हुए इसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर चुका था। हमाद के अंदर उठता जज्बातों का शोर बुरी तरह से कुर्बत के लिए बेताब था। जवां जज्बे इसके वजूद में आग भड़काए हुए थे। तुम्हारी फिल्मी सोच में जो बात किस तक ख़त्म हो जाती है ऐसा नहीं है बेवकूफ़ लड़की। किससे बात शुरू होती है, रोमांच शुरू होता है, और इंतहा कहाँ होती है वो आज मैं तुम्हें बता दूंगा। लहजे में खुमारी के गहरे रंग उतरते हुए देखकर परी बौखला गई थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये एकदम से हमाद की टोन इतनी ख़राब कैसे हो गई। इसे तो अरीशा वाली बात ही भी भूल गई थी। वो तो इस वक्त सिर्फ हमाद से राह फरार चाहती थी, जो इसे सिर्फ अपनी बाहों की हिरासत में कसे हुए था। मगर इस लड़की ने हमाद जैसे सोए हुए शेर को खुद जगाया था, और आज तो सच में लग रहा था कि परी की जान बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। एक तो परी के लिबास में इस कदर अट्रैक्शन थी कि हमाद न चाहते हुए भी इसके वजूद की रनाइयों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। ऊपर से ये एहसास कि वो इसकी बीवी है, और रही से एक असर बाहर कड़कती हुई बिजली और तेज़ बारिश ने पूरी कर दी थी। आज शायद किस्मत हमाद पर बहुत मेहरबान थी। हमाद के हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर आए हुए इसके मैनेजर का नोटिफिकेशन था, जिस पर लिखा हुआ था मौसम की खराबी की वजह से मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। हमाद के लब खुमारी से मुस्कुरा रहे थे। धड़कनें तेज़ हुई थी, बाहों का हिसार तंग कर दिया गया था।